السلام علیکم طلبہ و طالبات، آپ سب کا اردو سفر میں استقبال ہے۔ نویں جماعت کے طلبہ و طالبات، ہم نے آپ کو سبق نمبر 7 پڑھایا تھا، جس کا نام تھا فہمیدہ اور بڑی بیٹی نعیمہ کی لڑائی۔ اس کا ہم نے کیا کیا کام کر لیا تھا؟ ایک تو ہم نے ریڈنگ کر لی تھی، تشریح کر لی تھی، خلاصہ لکھ لیا تھا۔ اب ہمارا رہ گیا سوال جواب اور الفاظ معنی کا کام۔ چلیں جلدی سے اپنی کاپیاں نکال لیجئے اور جلدی سے ہیڈنگ ڈال لیجئے۔ الفاظ معنی: تقدیر، قسمت، ستارہ چمکنا، حالات اچھے ہونا، حسن خدمت، اچھا کام، صلے بدلے یعنی ریوارڈ، آغاز، شروعات، ابتدا، غیر معمولی، خاص، قدرت، اہلیت، رواں، لگاتار، غیر پیچیدہ، آسان جو مشکل نہ ہو، رجحان، خیال، سوچ، اقتباس، حصہ یا پارٹ، دنیا پرست، دنیا کی ہی رسم میں مبتلا، خدا پرست، خدا کو ماننے والا، راہ راست، سیدھا راستہ، اصلاح، درستی، بیاہی، شادی ہوئی، پہلونٹی، پہلی اولاد، ناز و نعمت، عیش و آرام، چہیتی، لاڈلی، کریلا اور نیم چڑھا، کسی کا مزاج اور خراب ہونا یا حالت اور بری ہونا، چڑچڑا، بد مزاج، رسی جلی پر بل نہ گیا، کچھ نہ ہونے پر بھی اکڑنا، اجڑی، بدحال، تنتنا، تیزی اور چالاکی، سوا گز کی زبان، زبان دراز یا زبان چلانے والی، دھتکار بتائی، ترک کر دینا، بیٹا جنے پیچھے، بیٹا پیدا ہونے کے بعد، کھل کھیلی، بے لحاظ ہو گئی، روبرو، سامنے، بیڑا اٹھانا، ذمہ داری لینا، جی میں، دل میں، بھیڑوں کا چھتا۔ یہ بھیڑوں کا چھتا کہاں پر آیا تھا ذرا سوچیں؟ جب ہم نے یہ سبق پڑھا تھا تو وہاں پہ کوئی جنگل، کوئی باغ، کوئی بھیڑوں کا چھتا، کچھ اس قسم کا آیا تھا؟ نہیں آیا تھا۔ بھیڑوں کا چھتا جو ہے انہوں نے اس کا مزاج بتانے کے لیے کہا ہے کہ وہ بہت خطرناک چیز تھی۔ اس کی ماں یہ سوچتی تھی کہ اس سے تو اس کا وہ نہیں ہونا چاہیے، سامنے ہی نہیں ہونا چاہیے۔ بھیڑوں کا چھتا بہت خطرناک چیز۔ منصوبے، ارادے، طریقے، غلط، غائب یا ختم۔ یہ لفظ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے استعمال ہوا تھا۔ جیسے وہ بہت سارے منصوبے سوچتی تھی مگر وہ سب غلط ہو جاتے تھے، یعنی سب ایک دم ختم ہو جاتے تھے، غائب ہو جاتے تھے۔ محل، موقع، سویرے، صبح، عقل کھری، روکھا، بد مزاج، غیر ملنسار۔ عقل کھری مطلب روکھی ہونا چاہیے، روکھی، بد مزاج، کیونکہ یہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے نا، عورت کے لیے۔ بلبلانا، زور سے رونا۔ ہتھڑ، زوردار مار جو ہاتھ سے ماری جائے۔ قطعے، حصے، خون کی تللی جاری ہونا، خون بہنا۔ اے اور بی، اے بی مطلب جسے کہتے ہیں ارے سننا، اے بی، او بی، ارے، تو یہ مخاطب کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ نکمی، کام نہ کرنے والی، ہولے سے، آہستہ سے، دھڑام، زور سے گرنے کی آواز۔ نگوڑی، گئی گزری جس کا کوئی نہ ہو۔ فسٹ، علاج کا طریقہ جس میں جسم میں شگاف دے کر خاص مقدار میں خون نکالا جائے، ہجامہ یا کپنگ۔ بے سبب، بغیر وجہ کے۔ غضب، غصہ، کفر بکنا، فضول بات کرنا، غیر اسلامی بات۔ ڈھنگ، طریقہ، جنم جلا گھر، گھر کو برا کہنا، اسی واسطے، اسی لیے۔ گھٹنے لگی بیٹھنا، ہر وقت پاس رہنا۔ ڈھکیل دیا، پھنسا دیا، اب یہ دال سے لکھا جاتا ہے آج کل، ڈھکیل۔ ڈبکیاں، غوطے، بھروسہ، اعتماد، توکل۔ پھر وہ جیسے کہتی ہے نا کہ بھروسہ اپنے دم قدم کا، یعنی اپنی ذات کا۔ بے ادبی، بے حرمتی، بے تعامل، بغیر سوچے۔ تڑدے، ماں نے اس کی کہا تھا کہ میں تڑدے کا تماچا ماروں گی۔ تڑدے کا مطلب زور کا، تماچا، تھپڑ۔ بتیرا، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ فال، نکالنا، اندازے لگانا۔ اختیار، کنٹرول۔ بدتر، بہت برا۔ جلاپا پڑنا، جلن ہونا، کسی سے بغض ہونا۔ جوتی کی برابری، بہت پیچھے ہونا، بہت کمتر ہونا۔ ایسے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی جوتی کی برابری بھی نہیں کر سکتے، یعنی وہ تو بہت بڑی چیز ہے، آپ اس سے بہت پیچھے ہیں۔ بھاگ لگنا، قسمت اچھی ہونا۔ بے ادبانہ، ادب کے بغیر کلام، بات چیت، اٹھک بیٹھک، اٹھنا بیٹھنا۔ حرارت، دینداری، دینی غیرت۔ آفت توڑنا، شور مچانا، دھواں دھوں، زوردار پٹائی۔ عجب عجب، عجیب، فعل مچانا، ڈھونگ یا ناٹک کرنا۔ پٹخنیاں کھانا، پیر غصے سے پٹخنا، بال کھسوٹنا، بال نوچنا۔ پاکھنڈ، پاکھنڈ، مکر و فریب۔ تھرانا، خوفزدہ ہونا، ڈرنا۔ خیر سے، یہ فقرہ طنز کے لیے آیا ہے۔ بارے، کسی طرح یا خیر، یہ لفظ بھی طنز یا اطمینان کے لیے آیا ہے۔ سوال جواب: فہمیدہ اور نعیمہ کے بارے میں اپنے خیالات 10 جملوں میں لکھیے۔ فہمیدہ کی بڑی بیٹی کی شادی کو 2 سال ہوئے تھے اور اس کا 5 مہینے کا بیٹا تھا، یعنی وہ نعیمہ جو ہے۔ نعیمہ شروع سے ماں نانی کی لاڈلی تھی، کچھ قدرتی مزاج کی تیز تھی، لاڈ پیار سے اور بگڑ گئی اور اس کی نہ تو سسرال والوں سے بنتی تھی نہ میکے والوں سے۔
6 مہینے سے سسرال سے آنا جانا بند اور ماں کے گھر بیٹھی تھی، پھر بھی اس کی اکڑ نہیں گئی تھی اور اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ بد کلامی پر تلی رہتی تھی۔ اسے بوڑھوں اور مردوں کا بھی لحاظ نہ تھا، شادی سے پہلے ہی زبان دراز تھی، اب تو اور کینچی کی طرح ہر وقت زبان چلتی تھی اور وہ بیجا لڑائیاں کرتی تھی۔ فہمیدہ بیچاری کئی طریقے دماغ میں سوچتی تھی کہ اس کا سامنا ہوگا تو کیسے اس کے ساتھ پیش آنا ہے، مگر وہ دل میں ڈرتی بھی تھی کہ کب وہ کسی بات پر غصہ ہو کر سارے گھر میں آفت کھڑی کر دے گی۔ جب نعیمہ کی چھوٹی بہن حمیدہ سے لڑائی ہوئی اور اس نے خدا نواز کی بے ادبی کی تو فہمیدہ نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اللہ سے ڈرے، مگر نہ ماننے پر اسے اس کے منہ پر تھپڑ مارنا پڑا۔ ماں جو بھی کہتی تھی فہمیدہ اس کی نفی ہی کرتی تھی۔ سوال نمبر 2، ماں بیٹی کی لڑائی کا حال اپنے الفاظ میں لکھیے، زیادہ سے زیادہ 250 لفظوں میں۔ سوال تو آپ کے 2 ہی ہیں مگر جواب کافی لمبے ہیں اور اس میں جو ہے نا جیسے کا، یہ اور نہ وغیرہ بھی شمار کیے جائیں گے، مطلب گنے جائیں گے۔ جو آپ کو جواب لکھنا ہے وہ کم سے کم 250 ورڈز کا ہونا چاہیے۔ صبح کا وقت تھا، نعیمہ نے اپنے بچے کو حمیدہ کو پکڑایا اور خود منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ حمیدہ نے اسے چھوڑ کر نماز پڑھنی شروع کی تو بچہ زور زور سے رونے لگا۔ اس وقت حمیدہ گھر کے کسی اور حصے میں گئی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر نعیمہ نے آ کر دیکھا کہ بچہ زور زور سے رو رہا ہے اور حمیدہ نماز میں مصروف ہے، تو اس زور سے ہاتھ مارا کہ وہ رکوع سے پہلے سجدے میں گری۔ جب فہمیدہ نے آ کر دیکھا تو وہ پانی کا لوٹا لیے کھڑی تھی اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ پوچھنے پر نعیمہ نے کہا کہ دھیرے سے کندھے پر کیا ہاتھ رکھا، وہ دھڑام سے گر گئی۔ ماں نے ڈانٹا تو کہنے لگی کہ نماز زیادہ اہم ہے یا بھانجا۔ اس پر ماں بیٹی میں بہت بحث ہوئی۔ اس نے گھر اور گھر والوں کو برا بھلا کہا، پھر خدا اور مذہب کی باتوں پر بھی نکتہ چینی کی یعنی اعتراض کیا تو ماں سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ اب تو وہ اور بھی غصے میں پاگل ہو گئی یا غصے میں آپے سے باہر ہو گئی۔ اپنے معصوم بچے کو پیٹ ڈالا، اپنے بالوں اور کپڑوں کا برا حال کیا، سر دیواروں سے ٹکرایا، زبان بھی خوب چلائی اور ہاتھ پیر بھی۔ اس کی یہ آفت دیکھ کر سب لوگ ڈرنے لگے۔ ٹھیک ہے، صبح پہلے وہ اپنی بہن حمیدہ کے پیچھے پڑی تھی، پھر اپنی ماں سے بد کلامی کی، پھر جس بچے کے لیے سب سے لڑ رہی تھی غصے میں اسے بھی مارا پیٹا۔ اس کے یہ ڈھنگ دیکھ کر گھر میں ڈر کا ماحول ہو گیا اور سب خوفزدہ ہو گئے۔ اگر ہم ان کو گنیں گے لفظوں کو تو پھر یہ جو ہے نا تھوڑے سے 250 سے تقریباً تھوڑے زیادہ ہوں تو آپ آخر کی لائنیں کاٹ دیجئے اور بس یہاں تک لکھ دیجئے کہ آفت دیکھ کر سب لوگ ڈرنے لگے۔ بس یہاں تک نا، یہاں تک بھی ہو جائے گا تقریباً۔ چلیں، یہ آپ کا ہو گیا سبق مکمل۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کو نام یاد رہے گا اردو سفر۔ اللہ حافظ۔ اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔